یہ ہے کہ قحط سالی کیوں ہے، بارشیں کیوں بند ہیں، کیوں جو ہمارے غلے ہیں ان کی مقدار دن بدن کم ہوتی جاتی ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ جو بارشوں کا بند ہونا ہے یہ بھی اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بارشیں روک لیتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 40-19، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو پھر 3 قسم کے عذاب ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، یعنی جو معاشرہ ماپ تول میں کمی کرتا ہے 3 قسم کے عذاب ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ پہلا قحط سالی، دوسرا روزگار میں تنگی، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اور تیسرا ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے۔ ظالم بادشاہ جب مسلط ہو جاتا ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر قحط سالی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش روک دیتے ہیں، اور اگر زمین پہ چوپائے نہ ہوں تو ایک بوند بھی نہ اللہ تعالیٰ بارش دیں۔ اب دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ماپ تول میں کمی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جتنے لوگ ہیں خصوصاً زراعت کرنے والے، ان کی بڑی بڑی آمدن ہے، مکی کی، آلو کی، گندم کی، بہت بہت فصلیں ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے تو بارشیں اللہ نے بند کر دی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو قحط سالی ہے، اتنی گرمی ہے، اتنی شدت ہے، اتنی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح پارہ نمبر 29 آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم توبہ کرو اللہ سے، پکی سچی توبہ، گناہوں کو چھوڑ دو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، پھر اللہ تعالیٰ بارشیں شروع کر دیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں اور صحیح ایماندار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دے، پھر ان کی معیشت بھی مضبوط ہو جائے، بارشیں بھی برسیں، ان کی جتنی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب دور ہو جائیں۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات و خیرات، زکوٰۃ بھی اس میں آتی ہے۔ جیسے صحیح مسلم حدیث نمبر 29-84، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا واقعہ سنایا کہ جنگل میں کوئی جا رہا تھا تو اس نے بادلوں سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلا دو، تو پھر کیا ہوا، بارش برسی، آواز سننے والا دیکھ رہا ہے، ایک ٹیلے پہ بارش ہوئی ہے، پانی جا رہا ہے، آگے ایک باغ میں بندہ پھر رہا ہے، وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، یار یہ اللہ نے تیرے باغ کے لیے اپنی رحمت کا انتخاب کیا اور تجھے سیراب کیا، اور یہ ساری جو اللہ کی رحمت ہو رہی اور تیرا رزق بڑھ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میں جتنی فصل اٹھاتا ہوں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں، ایک باغ پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو اس لیے توبہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات و خیرات کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑانا اور تقوی اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو انشاءاللہ پھر یہ بارشیں بھی ہوں گی، اور ہمارے یہ سارے مسائل کا اللہ تعالیٰ خود حل کر دیں گے، اور زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔